ہم جو ہے پڑھنے والے ہیں فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ۔ فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ سر ہم تو فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کو نہیں جانتے، یہ کہتے کس کو ہے، یا بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو اس چیز کے بارے میں۔ اور فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کے پڑھانے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں ہوں کون۔ میرا نام ہے عمر حیات اور میری ایجوکیشن ایم ایس کمپیوٹر سائنس ہے۔ میں نے بی ایس عبدالولی خان یونیورسٹی مردان سے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں ابھی ایم ایس کر رہا ہوں آئی ایم سائنس یونیورسٹی سے، اور میرا ایکسپیرینس جو ہے اس فیلڈ میں 5+ ایئر کا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دوں گا، اپنا پروفائل وغیرہ پراپر آپ کو دکھا کے بتا دوں گا کہ کن کن کمپنیز میں نے کتنا ٹائم گزارا ہے۔ اور یہ میرے فیس بک کا لنک ہے، اس کو بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو۔ ساتھ میں نے لنکڈ ان کا لنک بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہم جو اس کورس میں پڑھیں گے، تو ابھی یہ کورس کنٹینٹ آپ لوگ بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ کورس کنٹینٹ میں تو ٹاپک بتائے جاتے ہیں کہ کون کون سا چیز کس کس دن ہم پڑھیں گے۔ سر آپ نے تو یہاں پر لینگویجز لکھ دیے ہیں، یہ لینگویجز نہیں لکھے۔ اس ایک لینگویج کو ہم مطلب HTML5 پر ہم اپنا وقت صرف کریں گے۔ تقریباً میں سوچ رہا ہوں کہ آدھا مہینہ ہم HTML5 میں گزاریں گے اور بس انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ 2-3 کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان ڈیپتھ ہم اس کے ساری چیزیں پڑھیں گے اور بالکل زیرو سے لے کر پڑھیں گے۔ جن لوگوں کو مسئلے مسائل ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں پہلے کہہ دوں کہ یہ بہت ہی آسان ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے کلاس میں لے چکا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کی ریکارڈنگ وغیرہ کے ساتھ وائس نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے وہ میں نے ختم کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ HTML5 جو ہم پڑھیں گے اور یا اس طرح کی جو ساری لینگویجز ہم پڑھیں گے، آپ نے مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے کہ آپ نے کلاسز پورے لینے ہیں، اور سیٹرڈے سنڈے کو میں جو پروجیکٹس دیتا ہوں وہ آپ نے پورے دینے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دوں گا۔ گارنٹی انسان کی کیا گارنٹی ہے؟ انسان خود وہ ہے، مطلب اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، پر میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ 6 کے 6 کورسز پلس جتنے پروجیکٹس میں نے، ویسے میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ 5 پر ہم 6 تک پروجیکٹ ریئل ٹائم پروجیکٹس اس میں کور کریں گے۔ HTML5 CSS3 JavaScript PHP MySQL اور Bootstrap 4 میں آپ کو ایک فری گفٹ دینے والا ہوں۔ اس میں یہ جو اوپر کے سارے لینگویجز ہیں یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کو بھی ان ڈیپتھ جا کے براؤزر سے دیکھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کورس کے لیے پری ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ بندے کے پاس انگلش کی بہت نالج ہونی چاہیے، بندے کے پاس بہت عظیم سا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، تو بالکل یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں۔ اس کے لیے فری سافٹ ویئرز ہے 2۔ ایک سافٹ ویئر کا نام ہے VS کوڈ، دوسرے کا نام ہے گوگل کروم تو موسٹلی ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کمپیوٹر میں۔ VS کوڈ ایڈیٹر جو ہے آپ انسٹال کرو گے، کس طرح کرو گے ابھی میں انٹرنیٹ سے انسٹال کرنے کا پراپر پروسیجر اس کا دکھا دوں گا آپ کو۔ اور ایک لیپ ٹاپ تو لازمی ہے، کیونکہ آپ پروگرامنگ کر رہے ہو، آپ پروگرامنگ سیکھ رہے ہو، تو پروگرامنگ سیکھتے ہوئے لازمی ہے کہ مطلب آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ تو ہونا چاہیے۔ اچھا، یہی چیزیں ایک باری دیکھتے ہیں۔ پہلے میں اپنا پروفائل آپ کو دکھا دوں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے، تو ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے بور بھی ہو جائیں، لیکن کیوں ضروری، پہلا کلاس ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ضروری ہے کہ میں دکھا دوں۔ اچھا، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اوکے ہے۔ ریکارڈنگ کے علاوہ کلاس کر لیتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ اچھا، تو ایسا کر لیتا ہوں کہ فری ہے کیا؟ جی فری ہے۔ اچھا، آج کا کلاس فری ہے سب کے لیے۔ اچھا، تو میں اپنا پروفائل ہی سے اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ میرے لنکڈ ان کا پروفائل ہے، یہاں پر چیک کر لے، بنا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے میں دکھا دیتا ہوں۔ اس پر بالکل ٹائم نہیں لیتے، یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ 3 سال جو ہے، 3 سال اور 4 مہینے میں فل اسٹیک ویب ڈیولپر رہ چکا ہوں لاجیکس پرائیویٹ لمیٹڈ میں، جہاں سے ابھی میں یہ کورس بھی پڑھا رہا ہوں۔ 12+ سکلز ہے، یہ سارے آپ کو بھی نظر آئیں گے اگر آپ پروفائل وزٹ کریں گے، آپ وہی سے جا کے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اوکے، بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اگر ریکارڈنگ نہ بھی کی تو یہ غیر ضروری چیزیں ہٹا کر میں آپ کو ضروری چیزیں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں بیک اینڈ ڈیولپر رہ چکا ہوں B4U کیبز میں۔ B4U کیبز میں یہ میرا پراپر اس کا ایکسپیرینس وغیرہ پراپر بھی ادھر پڑا ہوا ہے۔ 7 مہینے میں نے وہاں پر ایز اے بیک اینڈ ڈیولپر گزارے ہیں۔ ساتھ میں اس کے میں جو ہے فل اسٹیک ویب ڈیولپر رہ چکا ہوں، اور تقریباً 8 مہینے میں نے
माइंड गिग्स में गुजारे हैं, और 1 साल ही ले लिया आप, क्योंकि 8 महीने मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मैं ये किए हुए हैं। इसके बाद भी मैं इनके लिए बहुत सारा काम करता आ रहा हूँ। मैंने एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर उनके साथ भी काम किया है। आर्टिक एक यूके बेस कंपनी थी, लंदन में थी, उसके साथ मैं तकरीबन 3 महीने काम कर चुका हूँ। सॉरी, 3 महीने तो नहीं कह सकता, 3 महीने इस आर्टिक के साथ काम कर चुका हूँ। इसी के ओनर के साथ मैं IWT एजुकेशन के नाम से कंपनी थी, उसमें तकरीबन 5 साल काम कर चुका हूँ। ओनर सेम था, कंपनियाँ 2 अलग अलग थी, तभी मैंने इसको 3 महीने और उसको अलग से लिखा हुआ है। एज ए सीनियर PHP डेवलपर भी मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ एज ए लॉजिगिक्स प्राइवेट लिमिटेड में। ये मेरे करियर की सबसे पहली कंपनी थी जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था। अभी तक मैं जो है एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। इंशाल्लाह ये बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि इस सब्जेक्ट में ये जो चीज़ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही है। अभी जो मेरा तो हो गया, मेरे होने के बाद अभी ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका बारी बारी मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूज़ किस लिए होते हैं। तो अभी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए ये बेसिक 3 लैंग्वेजेस तो हर कोई यूज़ करेगा। बेसिक 3 मीन के ये तीनों किस लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह सेव किए हैं। अच्छा, ये देख ले, आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, अब मुझे भी नज़र आ रही है। इस गाड़ी का जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने HTML से बनाया है। मीन के आप अगर किसी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे वो HTML से बनाया जाएगा। इसके अलावा उसी वेबसाइट में अगर आपने पेंट शेड करना है, उसके कलर्स वगैरह देने हैं उसके आपने, तो वो आप किससे बनाओगे, आप CSS डाल के उसमें स्टाइलिंग कर सकते हो। ये वेबसाइट की बात हो रही है इस वक्त। वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम HTML से बनाएंगे, साथ में उसका पेंट शेड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कलर वलर देना है अगर हमने, तो ये हम CSS के थ्रू देंगे। साथ में अगर उसमें फंक्शनैलिटी डालनी है तो हम किस चीज़ के थ्रू डालेंगे, JS के थ्रू डालेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। यहाँ पर सेम देख लें, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए वेब पेज का स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो HTML से बनाएंगे। उसमें अगर स्टाइलिंग हम करेंगे तो स्टाइलिंग हम CSS के थ्रू करेंगे। उसमें अगर फंक्शनैलिटी हमने डालनी है तो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालेंगे। अभी अब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसका कोई अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ यही एक तरीका है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोस्टली लोगों को ऐसे आते हैं कि वो ये बताते भी नहीं हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में कि हमें आते हैं। इनके वेब डेवलपर का बस बिल्कुल ये बेस है, ये हर किसी को आने चाहिए। सही है। ये हमारे फ्रंट एंड की चीज़ें हैं। अभी फ्रंट एंड और बैक एंड का भी समझा देता हूँ। ये वो 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि हर वेब डेवलपर को आने चाहिए। ये वो फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस है। अभी फ्रंट एंड और बैक एंड में आप फ़र्क नहीं जानते, इस वजह से वो मैं बता देता हूँ कि मैंने जब इस कोर्स का नाम फुल स्टैक वेब डेवलपर आपको बता दिया, वेब डेवलपमेंट बता दिया, तो इसका मकसद ये हुआ कि इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड के दोनों के लैंग्वेजेस हैं। फ्रंट एंड मीन के हमारे वेबसाइट में जो सामने दिखता है, मीन के हमारे वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, या हमारे वेबसाइट का जो स्टाइलिंग है, या हमारे वेबसाइट में जो थोड़ी बहुत फ्रंट पेज में जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हम किस तरह फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में सीखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बैक एंड के भी कुछ होते हैं। बैक एंड में क्या होता है, यहाँ पर चेक कर ले, हमारे वेबसाइट जितने भी साइट्स होते हैं ना, तो हमारे वेबसाइट सारे के सारे सर्वर्स पे सेव होते हैं। सर्वर मीन के एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, सर्वर पे सेव होते हैं हमारे सारे वेबसाइट, और सर्वर में ये डेटाबेस में सेव होते हैं। जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें आपको फेसबुक का दिखा दूँ, या चेक कर लें, ये जो आपको बड़ा सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है ना, ये असल में इसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क पड़े हुए हैं। ये एक डेटा सेंटर है फेसबुक का। हमारे भी अकाउंट है, आप सबके भी अकाउंट्स होंगे फेसबुक पे, तो उन सारे के सारे अकाउंट्स का डेटा इसी पे ही पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं फेसबुक के 2-3 और ये चेक कर ले, ये मेरे ख्याल से गूगल का है। ये गूगल का सॉरी डेटा सेंटर तो नहीं है, स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं कंबाइन करके फिर अपलोड कर दूंगा। ये जो नज़र आ रहा है आपको सामने, ये पिक्चर ना, ये ऑलरेडी मैं पहले से सर्च कर चुका हूँ। ये चेक कर लें, ये एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। इसकी अगर इंटरनल पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ तो समझ लो, ऐसा समझ लो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। सबर कर, ये चेक कर ले, ये फेसबुक का एक डेटा सेंटर है कहीं का, और ये जो अलग अलग से बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं इनके। तो इन डेटा सेंटर में क्या होता है, सारे का सारा डेटा पड़ा होता है। हमारा जितना भी डेटा होता है, हमारा मिन के हर बंदे का डेटा इसी, मेरा प्रोफाइल भी इसमें पड़ा हुआ है, आपका प्रोफाइल भी इसी डेटा में पड़ा हुआ है। हम जब भी
اسی ڈیٹا سینٹر سے یا اس ڈیٹا سے اپنا ڈیٹا نکلواتے ہیں. یہ فیس بک کا ڈیٹا سینٹر ہے, نظر آ رہا ہے, بڑا سا ڈیٹا سینٹر ہے. اس میں سارے کے سارے ریکویسٹ اور جتنے بھی پروفائلز ہوتے ہیں, پکچرز ہوتے ہیں, سارے کے سارے اس میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, ابھی آتے ہیں اپنے پکچرز پر. اسی پکچر پہ آتے ہیں. مطلب کہ اتنا بڑا کمپیوٹر جو ہے کسی کا چھوٹا ہو سکتا ہے, کسی کا بڑا ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنے بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے سرور کا سائز کتنا ہوگا, اس میں کتنی میموری ہوگی, کتنا ڈیٹا ہوگا. تو اب اگر ادھر کی بات کی جائے تو ہمارے ڈیٹا سینٹر کو یا ہمارے سرور کو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سینڈ کرتے ہیں ایک ریکویسٹ, اور وہ ریکویسٹ کے بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے, ہمیں دیتا ہے رسپانس. رسپانس میں جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے وہ یہیں پہ آ کے مل جاتا ہے. مین کہ اس کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ڈسپلے ہو رہا ہے اس کا سٹرکچر HTML میں بنا ہے, اس کا جو سٹائلنگ ہے وہ ہم نے کس میں CSS میں کی ہے, کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ میں کی ہے. HTML میں یعنی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں اس کا ہم نے کیا کیا ہوا ہے, یہ اس کا جو سٹرکچر وغیرہ ہے وہ اس میں ہم نے بنایا ہے. ویسے خفا نہ ہو, یہ تھیوریٹیکل چیزیں سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہے, اور آن لائن کلاس میں فرسٹ بار لے رہا ہوں. تو مین کہ ابھی کسٹمرز یا اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے نہیں ہیں, تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اندازہ آپ کے فیڈ بیک سے ہوگا. تو آپ سب جو بھی نہیں سمجھ رہا یا جس کو پیچیدے لگ رہی ہے میری باتیں, یا جس کو لگ رہا ہے کہ میں چیزیں بار بار سمجھا رہا ہوں, اتنے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کائنڈلی وہ مجھے میسیج کیا کرے کلاس کے بعد. صحیح ہے, ابھی کلاس کے دوران میں بہت ڈسٹرب ہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے الگ الگ رائے ہوں گے. تو بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آیا میں زیادہ پڑھاؤں, کم پڑھاؤں, کس طرح پڑھاؤں. صحیح ہے. تو کلائنٹ کے کمپیوٹر میں, اس کمپیوٹر میں HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کے فارم میں یہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. اور 3 چیزیں میں نے سمجھا دی وہ کیا کیا کرتے ہیں. ان کے لینگویجز کو جب ہم پڑھیں گے تو سارے ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے. ایک اور چیز, سرور کے کمپیوٹر پر جب یہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے تو یہ ڈیٹا سیو ہمارے ساتھ اس میں ہوتا ہے, مین کہ MySQL کے تھرو ہم بناتے ہیں ڈیٹا بیس. اس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں, اور یہ PHP کیا کرتا ہے, یہ کنیکٹ کرتا ہے ہمارے ڈیٹا بیس کو کس کے ساتھ, ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتا ہے سرور اور کلائنٹ کو آپس میں ایک طرح سے یہ کنیکٹ رکھتا ہے, اور سرور کا ڈیٹا کلائنٹ کو دیتا ہے. اور مین کہ اس کا کام بھی سارا کلائنٹ سائڈ, سرور سائڈ پہ ہوتا ہے. مین کہ ہمارے ساتھ 2 لینگویجز ہے. لیٹ سپوز میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوا, اچھا لیٹ سپوز میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوا, اس سائڈ پہ. صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو, اس سائڈ پہ میں کھڑا ہوا. تو اس سائڈ پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہوں سرور سائڈ پہ اس وقت, اور اگر میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوا تو میں ہوا کلائنٹ سائڈ پہ. تو اسی طرح ان لینگویجز کا سیو امیج کر کے میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر میں اس سائڈ پہ ہوا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ میں کلائنٹ سائڈ کا لینگویج ہوں. اگر میں اس سائڈ پہ ہوا تو مجھے لوگ کہیں گے کہ میں سرور سائڈ کا لینگویج ہوں. تو سرور سائڈ اور کلائنٹ سائڈ, ابھی اگر سوچا جائے تو یہ 3 لینگویجز جو ہم پڑھ رہے ہیں HTML CSS جاوا اسکرپٹ, یہ ہمارے ساتھ کلائنٹ سائڈ کے لینگویجز ہیں. اس کے علاوہ کہ جو لینگویجز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے سرور سائڈ کے لینگویجز. مین کہ ادھر ڈیٹا بیس بھی سیو ہوتا ہے, اور ڈیٹا بیس کا ڈیٹا نکالنا, ان کو دینا, پھر ان سے ڈیٹا لے کے ڈیٹا بیس میں سیو کرنا, یہ کام PHP کا ہوگا, یہ اس سائڈ پہ کام کرے گا. مین کہ ہمارے ایک پرفیکٹ ویب ڈیولپمنٹ کا جو بھی آپ سافٹ ویئر بناؤ گے, کچھ بھی بناؤ گے, وہ سارا کچھ آپ کو یہیں پہ ملے گا. لیٹ سپوز میں آپ کو 2-3 پروجیکٹس اپنے اسٹوڈنٹس کے دکھا دوں ابھی کے لیے. ابھی ایسا ہے کہ اچھا پروجیکٹ نہیں دکھاتا, پروجیکٹ دکھانے سے پہلے یہ کنسیپٹ سمجھا دوں تو پھر پروجیکٹس کی طرف جاتے. مین کہ بہت سارے کلائنٹس, بہت سارے لوگ کنیکٹ ہے موبائل سے, لیپ ٹاپ سے, اپنے PC ڈیسک ٹاپ سے کنیکٹ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ. انٹرنیٹ میں کسی بھی سرور کو, یعنی کہ فیس بک کے سرور کو, یعنی کہ یوٹیوب کے سرور کو, یعنی کہ گوگل کے سرور کو, یا کسی بھی ویب سائٹ کے سرور کو, وہ کیا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. ریکویسٹ کر کے وہ اس کو اپنا رسپانس دیتا ہے, اپنا ڈیٹا دیتا ہے. انٹرنیٹ کے تھرو وہ ریکویسٹ جاتا ہے ادھر سے ادھر آتا ہے. تو مین کہ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان ساروں میں وہ ڈیٹا جب ڈسپلے ہوتا ہے. ابھی اگر میں یہاں پر سرچ کر دوں, یہ چیک کر لیں آپ ذرا, اس پکچر کو چیک کر لیں. مین کہ یہاں پر جو لوگو اس سائڈ پہ کیوں نظر آ رہا ہے, اور یہ سرچ والا جو باکس ہے, یہ سرچ ان پٹ فیلڈ جو ہے یہ ادھر کیوں نظر آ رہا ہے, ساتھ میں جو یہ لوگو ہے میرا ادھر, یہ ادھر کیوں نظر آ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ
ان کا یہ جو سٹرکچر ہے یا ادھر ادھر کا ہونا ان کا، یہ HTML کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ابھی اس کو کس طرح کلر دیا گیا ہے، ابھی اس والے کو بلیک کلر بیک میں دیا گیا ہے، یا اس پہ تھوڑا بہت اگر میں جو سلرنگ ساری اس کی ہوئی ہے وہ کس کے تھرو ہوئی ہے، وہ ہمارے CSS کے تھرو ہوئی ہے۔ ساتھ میں اگر میں اس پہ کلک کر رہا ہوں اور کچھ پاپ اپس آ رہا ہے اور کچھ بیہیویئرس آ رہا ہے، اس میں کچھ فنکشنلٹی ڈالی گئی ہم نے اس میں ڈالی ہے، یا جاوا اسکرپٹ کو موسٹلی برین آف اے پیج بھی کہتے ہیں، مطلب کہ ہماری کسی بھی پیج میں اگر لاجک ہے، کوڈ ہے، تو وہ کوڈ سارے کا سارا جاوا اسکرپٹ کا ہے۔ یہ جو جاوا اسکرپٹ ہم پڑھیں گے اپنے اسی کورس میں، یہ جاوا اسکرپٹ یہ والا جاوا اسکرپٹ جو ہم پڑھیں گے اسی کورس میں، یہ دنیا کے موسٹ پاورفل لینگویجز میں ہے، دنیا کے ٹاپ 10 پروگرامنگ لینگویجز میں ہے۔ اس کی بہت ساری لائبریریز دنیا میں پڑی ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر ہم لے لیں ریئیکٹ JS، نوٹ JS، ادھر میں سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا، بہت ساری لائبریریز اس کی آتی ہے، JS لائبریریز اینڈ فریم ورکس، تو چیک کر لیں۔ یہ بہت ساری جو لائبریری ہے، jQuery ہوا، اینگولر JS ہوا، اینگولر ہوا، پتہ نہیں یہ ہوا، نیکسٹ JS ہوا، ایکسپریس JS ہوا، بوٹ اسٹریپ تو اس کی نہیں ہے، یہ تو غلط سے انہوں نے دکھا دیا ہے، بوٹ اسٹریپ تو CSS کی الگ سے لائبریری ہے۔ صحیح، یہ ساری جو لائبریریز ہے، ریئیکٹ JS بھی ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نوٹ JS ہوا، یہ ساری لائبریری JS جس کے ساتھ اینڈ میں لکھا گیا وہ جاوا اسکرپٹ میں بنی ہوئی ہے۔ مین کہ جاوا اسکرپٹ ایک بہت زبردست لینگویج ہے، اگر یہ آپ سیکھ لیں گے تو فرنٹ اینڈ پہ بھی آپ کا کمانڈ ہوگا، اگر آپ اس کے ماسٹر بن جائیں گے تو آپ بہت ساری اچھی اچھی لائبریریاں سیکھ سکتے ہیں آگے جا کے۔ ابھی آپ کو لائبریری کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ سکلز ہوتے ہیں، یہ لائبریریاں ہوتی ہیں، وہ پاکستان میں ہی لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو جاوا اسکرپٹ کی بات کی جائے، بیک اینڈ کی بات بھی ہم نے چھیڑ دی، بیک اینڈ کی بات بھی ہم نے کر دی، اور جاوا اسکرپٹ کی بات بھی کر لی، سارا کچھ اوکے ہو گیا۔ ابھی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو میں نے یہ 3 چیزیں بتا دی اس کے انسٹالیشن کا پروسیس بتا دو آپ کو۔ سب سے پہلے جب آپ زوم میٹنگ میں ابھی آپ ہے تو مین کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، اچھا جب آپ زوم میٹنگ میں ہیں تو مین کہ آپ کے پاس پراپر انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کام کر رہا ہے، اور آپ کے پاس ایک اس طرح کا کروم بھی انسٹائل ہے۔ لیٹ سپوز میں جا کے کیا کر رہا ہوں، لیٹ سپوز میں ادھر آ کے کروم میں آ کر سرچ کر رہا ہوں ڈاؤن لوڈ، آپ کے پاس تو کروم نہیں ہوگا تو ڈاؤن لوڈ آپ نے لکھ لینا ہے CHROME کروم، گوگل کروم فار PC، تو آ کے آپ نے گوگل کروم یہی سے ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے۔ یہ فرسٹ لنک جو فاسٹ اینڈ سیکیور ویب فلانکیڈنگ رے جو بھی ادھر آ رہا ہے، اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے، ادھر سے آ کے سرچ کر دینا ہے۔ اور لیٹ سپوز کتنے لوگ رہ گئے ابھی، اچھا 3 لوگ ابھی آن لائن ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے، ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا، کروم کا ڈاؤن لوڈ لنک آپ کو یہی سے مل جائے گا، یہ ڈاؤن لوڈ ہیئر، اس ڈاؤن لوڈ ہیئر پہ آپ کلک کرو گے تو کروم آپ کا ڈاؤن لوڈ، اس کا انسٹائلر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ انسٹائلر ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اس پہ ڈبل کلک کر کے آپ نے اس کو انسٹائل کر دینا ہے، کروم سمپلی انسٹائل ہو جائے گا۔ مین کہ آپ کا یہ کام ہو گیا ہے۔ کروم انسٹائل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور میرے سمجھنے کا تک بھی نہیں بنتا کہ اس وقت میں کروم پہ انسٹالیشن پہ آدھی کلاس لے لوں۔ آواز نہیں آ رہی ہے سر، آواز نہیں آ رہی، کس کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز نہیں آ رہی، کس کو آواز نہیں آ رہی؟ اچھا آواز تو آ رہی ہے، میرے خیال سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے سسٹم کا ساؤنڈ چیک کرنے کے لیے کیا تھا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں۔ اچھا انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا کلاس ہے، اس میں 2-3 کلاسز اللہ نہ کرے کس طرح سے گزر جائے۔ ابھی وہ زوم وغیرہ میں نے انسٹال کر دیا لیکن وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ انشاءاللہ سیکنڈ 3rd کلاس میں ہمارا سارا کچھ معمول پہ آ جائے گا۔ ہمارے جتنے بھی فزیکل کلاسز ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے کم سے کم نہیں ہوتے، اس پہ اسٹوڈنٹ کا پتہ چلتا ہے اور بالکل زیرو سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پروجیکٹر پہ کلاسز ہوتے ہیں تو مین کس لیول کے نہیں ہوتے۔ ابھی یہ جو ہمارا گڑبڑ چل رہا ہے سارا کچھ وہ آن لائن کی طرف سے، آن لائن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آن لائن میں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ صحیح ہے، تو آن لائن کلاس انشاءاللہ ایسا ہے کہ آن لائن کلاسز کا ایکسپیرینس ہمارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل پرسوں سے میں پراپر کلاسز ادھر سے ہی لوں گا۔ ہم ٹائم وغیرہ بھی اپنا چینج کر رہے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ ہمارے فزیکل کلاسز اور آن لائن کلاسز میں گیپ ذرا زیادہ ہے، تو پھر میں آفس چھوڑ کے گھر آ جاتا ہوں، اور گھر میں لازمی انٹرنیٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے، اور آفس وغیرہ سے اتنی ایشو نہیں ہوتا انٹرنیٹ وغیرہ کا۔ تو ایسا ہے کہ ویژول اسٹوڈیو کوآرڈینیٹر ہم کس طرح انسٹال کریں گے، تو اس کے لیے بھی آپ جا کے ادھر جاؤ گے،
ادھر جا کے آپ سرچ کرو گے گوگل میں کہ وی ایس کوڈ انسٹال کرنا. صحیح, وی ایس کوڈ جیسے میں نے لکھ دیا ڈاؤن لوڈ وی ایس کوڈ, تو یہاں پہ میسیج آ گیا کہ کیا آپ نے وی ایس کوڈ انسٹال کرنا ہے. تو میں نے کہہ دیا ہاں, لیکن ادھر آ کے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو وی ایس کوڈ یوزنگ ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر. تو یہ والا لنک اوپن ہو جائے گا. اس پہ آپ کے آ کے آپ نے کیا کر دینا ہے, وی ایس کوڈ ایڈٹ انسٹال کرنے کا کہاں سے آئے گا, یہ ڈاؤن لوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, اس ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اور پھر آپ نے یہاں پر آ کے کہہ دینا ہے کہ ونڈو 10 اور ونڈو 11 کے لیے مجھے وی ایس کوڈ ایڈیٹر دے دو. جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے, کلک کرنے پہ ہی انسٹالیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. 2 to 3 منٹ یہ لے لے گا. آلریڈی میں انسٹال کر چکا ہوں, تو میں اگین انسٹال نہیں کروں گا. اس کے انسٹالیشن پروسیس پہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آگے نیکسٹ 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 اوکے نیکسٹ نیکسٹ اوکے, اس طرح کا انسٹالیشن ہے اس کا. اچھا, آپ نے سمپلی اس کو جا کے انسٹال کر دینا ہے. جی نہیں آ رہی, کسی کو بھی نہیں آ رہی. اچھا, ریکارڈنگ میں آپ کو آواز مل جائے گی. خیر ہے, آج کی کلاس میں گزارا کر لیں گے انشاءاللہ. کل پرسوں سے کلاسز وغیرہ کا سین اوکے ہو جائے گا. اچھا ابھی کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ وی ایس کوڈ میں نے انسٹال کر دیا, لیٹ سپوز اپنے کمپیوٹر میں. نیکسٹ نیکسٹ اوکے کر کے میں نے وی ایس کوڈ انسٹال کر دیا. انسٹالیشن کے بعد ہم کیا کریں گے, وی ایس کوڈ تک ہم پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارے کے سارے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر ہمیں انٹرنیٹ کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہاں پر آ کر کیا کروں گا, میں یہاں پر آ کر کوئی بھی نیا فولڈر بنا دوں گا. نیا فولڈر بنانے کے بعد میں یہاں پر لکھ لوں گا فولڈر میں. آپ نے یہ 2-3 سٹیپ یاد رکھنے ہیں. پہلا چیز آپ نے کروم انسٹال کر دیا, دوسرا چیز آپ نے وی ایس کوڈ انسٹال کر دیا, تیسرا چیز میں کیا کر رہا ہوں, فولڈر بنا رہا ہوں ویب کلاس کے نام سے. میں نے ایک فولڈر بنا دیا. اس فولڈر کو میں یا ادھر آ کے اوپن وتھ کوڈ کر سکتا ہوں, ایک طریقہ یہ ہے ہمارے ساتھ. دوسرا طریقہ میرے ساتھ یہ ہے کہ اس فولڈر کو کھول کے میں ادھر آ کے اوپن وتھ کوڈ کر سکتا ہوں. یا ایک اور طریقہ میرے ساتھ یہ ہے, اگر میں اس فولڈر کو اوپن کرنا چاہوں کروم میں تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں CMD. اگر کسی کے ساتھ بالکل یہ آپشنز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے ادھر آ کے CMD لکھ دینا ہے. CMD میں نے لکھ دیا, CODE ڈاٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے. تو ہمارا جو یہ فولڈر ہے یہ ابھی وی ایس کوڈ ایڈیٹر میں, ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر میں اوپن ہو گیا ہے. اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم اپنا بیسک کوڈ سٹارٹ کریں گے, اور اپنا بیسک کوڈ کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہونے والا ہے, اور کیا کیا کس لیے ضروری ہے. ابھی صرف اپنے وی ایس کوڈ ایڈیٹر کو ہم ٹھیک کر دیں گے. اچھا, میں اس کو کراس کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے انسٹالیشن میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آ جائیں, تو اس وجہ سے میں اپنے سافٹ ویئرز میں جا کر جو آلریڈی میں انسٹال کر چکا ہوں وی ایس کوڈ ایڈیٹر, میں اس پہ ڈبل کلک کر دیتا ہوں, آپ کے لیے انسٹالیشن اگین کر دیتا ہوں. صحیح ہے. انسٹالیشن کے پروسیس میں ایک سٹیپ ہے جو بعض لوگ سکپ کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں یہاں پر ایگریمنٹ کو اوکے کر کے نیکسٹ کر دیتا ہوں. یہ سٹیپ چیک کر لے, یہ ٹک اور یہ ٹک, یہ 2 ٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ 2 ٹک آپ نے لازمی ٹک کرنے ہیں. کسی بھی حال میں اس کو لازمی ٹک کرنا ہے, کیونکہ یہ اوپن وتھ کوڈ نہیں ہے. یہ پھر آپ کو نہیں ملے گا, نہ فولڈر کے اندر ملے گا نہ فولڈر کے باہر ملے گا آپ کو یہ. تو یہ 2 ٹک آپ نے اوکے کر دینے ہیں, اور پھر آپ نے نیکسٹ 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 اوکے اسی طرح کی انسٹالیشن ہے آپ نے وہ کر دینی ہے. ابھی کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے, تو مجھے کوئی ضرورت نہیں انسٹالیشن کی. اچھا, میں اپنا بیسک کوڈ یہیں پہ آ کے اس کو میں اوپن وتھ کوڈ کر دیتا ہوں, جو کہ انسٹالیشن میں آلریڈی 2 ٹک دے چکا ہوں, اس وجہ سے یہ اوپن وتھ کوڈ آ رہا ہے. ادھر کلک کر کے میں ادھر آ کے ایک نیا نیو فائل نظر آ رہا ہے, فائل بنا رہا ہوں. اس کو میں نام دے رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ. صحیح ہے, testing.html میں نے دے دیا. اور یہ میرے HTML فائل کا جو بالکل ٹیسٹنگ والا فائل ہے وہ میں نے بنا دیا. اس کو میں ذرا زوم کر دیتا ہوں, اور میں نے اپنا یہ لکھ دیا سائن آف ایکسکلیمیشن, اور سائن آف ایکسکلیمیشن میں جو فرسٹ والا ہے میں نے اس کو کلک کر دیا یا کی بورڈ سے انٹر کر دیا. اور یہ چیز جو آن ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں ہم بوائلر پلیٹ یا ٹیمپلیٹ کہتے ہیں ہم اس کو. تو اس کا یہ جو بیسک کوڈ ہے یہ ہم انشاءاللہ کل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. آپ میں سے جو لوگ میرا یہ کلاس لے چکے ہیں یا نہیں لے چکے نہیں پتہ, ابھی میں اس کو ٹیسٹنگ کر کے ادھر آ کے لکھ دیتا ہوں کہ H1, اور لکھ دیتا ہوں کہ دس از ٹیسٹنگ, اور میں یہاں پر آ کر ایک پیراگراف بھی لکھ دیتا ہوں. ابھی آپ کو پیراگراف اور H1 وغیرہ کی سمجھ نہیں آ رہے گی. لورم 300 لکھ کے میں
اس طرح کا کچھ نہ کچھ اس میں لکھ دیتا ہوں. ابھی آپ کو ان چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی, اس پہ بالکل 0% ٹینشن نہیں لینا. اور میں یہاں پر گو لائیو جا کے گو لائیو کس طرح انسٹال کریں گے ابھی یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ چیک کر لے, یہ میرا ایک سمپل سا پیج میں نے بنا دیا جو کہ بالکل کام کا نہیں ہے, بدصورت ڈل سا ہے. اس کی کلرنگ ولرنگ اگر میں نے چینج کرنی ہے تو میں کس سے کروں گا, وہ میں جا کے اس سے کروں گا. اچھا, اس کی کلرنگ ولرنگ میں نے اگر آج جا کے چینج کرنی ہے تو وہ میں اس کی کلرنگ ولرنگ اگر میں نے جا کے چینج کرنی ہے تو وہ میں ادھر آ کے CSS وغیرہ لکھ سکتا ہوں. کہ یعنی کہ میں لکھ دیتا ہوں اسٹائل کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو میں لکھ دیتا ہوں باڈی میں جا کے کیا کر دو, اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دو. اور وہ مجھے چاہیے بیک گراؤنڈ کلر یلو کلر کا چاہیے, اور اس کا جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ مجھے چاہیے ریڈ کلر کا. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بالکل اوکے ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تک ویب ڈیولپمنٹ نہیں پڑھا, آپ کو سمجھ نہیں بھی آنی چاہیے. اگر آ رہی ہے تو مین کہ آپ بہت قابل ہو. اور اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو ان چیزوں کا تو یہ ٹینشن لینے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ دیکھ لیں میں نے اس کو سٹائل وغیرہ دے دیا. ابھی اگر میں اس پہ ایک چیز دے دوں کہ جو بندہ آ کر اس پہ کلک کرے گا تو کوئی الرٹ ہوگا تو اس کو ہم جاوا اسکرپٹ کہیں گے. یا ابھی میں جاوا اسکرپٹ نہیں کرنے والا کیونکہ وہ آپ کو اور زیادہ بورنگ لگ جائے گا. اچھا, میں سٹائل وغیرہ کو بھی کاٹ دیتا ہوں, ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ چیزیں یہ جو لائیو سرور یہاں پہ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, تو بیٹا آپ نے آنا ہے یہاں پر ایکسٹینشنز پہ آنا ہے. ایکسٹینشنز پہ آنے کے بعد میرے ساتھ تو بہت سارے ایکسٹینشن انسٹال ہیں, تو اس میں سے 2-3 میں آپ کو دکھا دوں. آپ نے یہاں اسی سرچ پہ آ کر سرچ کر دینا ہے کہ لائیو سرچ کر دینا ہے. تو یہ لائیو سرور یہ والا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ لوگو شوگو اپنے ساتھ یاد رکھے, یہ والا لوگو یاد رکھے. یہ والا لائیو سرور جس کی 481 اس کے کیا ہے سر, کچھ بھی شو نہیں ہو رہا, آواز بھی نہیں آ رہی. اچھا اوکے, خیر ہے, میں بھی ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ چیک کر رہے 481 جو یہ والا نشان دیکھ لے اس لائیو سرور کا, یہ اور یہ لائیو سرور آپ نے انسٹال کر دینا ہے. انسٹال کرنے کے بعد کیا ہوگا, اس لائیو سرور کے انسٹال کرنے کے بعد آپ ادھر آ کر اس گو لائیو پر کلک کریں گے تو آپ کا ویب سائٹ جو ہے کیا ہوگا, ڈائریکٹ آن ہوگا. اس لائیو سرور کے کیا فائدے ہیں, فائدے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے, ابھی فائدے نہیں پڑتے اس کے. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور میں اس میں انسٹال کر چکا ہوں. ابھی کے لیے میں 2-3 چیزیں نہیں بتاتا آپ کو, کیونکہ آپ اس سے اور زیادہ ٹینشن لے لو گے, اور ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف کروم انسٹال کر دیا. کچھ چیزیں جو ابھی میں گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ, نوٹ پیڈ میں جا کر میں لکھ دوں گا کہ اچھا یہاں پہ آ کے لکھ لیتا ہوں. ابھی تو واٹس ایپ میں بھی مسٹ ٹو ڈو لسٹ صحیح ہے, تو میں یہاں پر آ کر ٹو ڈو لسٹ بنا دیتا ہوں آپ کے لیے. اس کی ویڈیو ابھی کچھ ٹائم میں آپ کو مل جائے گی. اچھا, اس میں تو نہیں ہو سکتا, تو اس میں 1 کر دیتے ہیں کہ انسٹال CHROME کروم, اور 2 میں کر دیتا ہوں اس کا کہ انسٹال VSCOD کوڈ. اور 3rd میں نے کیا کر دیا, 3rd میں نے کر دیا آپ کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 3rd ہونا چاہیے. اچھا, کسی نے انسٹال بوتھ یا دونوں کو انسٹال کرنا ہے بالکل, اور انسٹال کے بعد آپ نے یہاں پر کر دینا ہے 3rd لائیو سرور. صحیح ہے, تو یہ 3 چیزیں آپ نے کر دینی ہے انسٹال. اور انشاءاللہ یہ انسٹال ہونے کے بعد کیا ہوگا, کل کے کلاس میں ہم اپنا بوائلر پلیٹ جو ایکسپلور کریں گے, یا HTML کے بالکل بیسک ٹیکس پر آ کر ہم سیکھیں گے کہ کیا کیا ہوگا. صحیح, آج کی ویڈیو انشاءاللہ میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں, اس میں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بھی اس کو کمبائن کر کے شیئر کروں گا, تو اس میں 2-3 منٹس لگ سکتے ہیں میرے. اور انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کے ساتھ اس کا لنک یا لوم یا کہیں اور پہ اپلوڈ کر کے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اوکے جی, تھینک یو. آج کی کلاس یہی تک تھی. انشاءاللہ فردر کلاسز کے لیے ہم کیا کریں گے, کل پھر سے آئیں گے. اور جن کو آواز نہیں آ رہی تھی اور جن کو ویڈیو نہیں دکھ رہا تھا, خیر ہے, بالکل ٹینشن نہ لے. ابھی جو ہے آج کا کلاس بھی میں گھر سے لے چکا ہوں. تو انشاءاللہ کل کی کلاسز ہم بہت جلدی لیں گے. جیسے میرے فزیکل کلاسز ختم ہوں گے بس ڈائریکٹ میں آن لائن کلاس بھی سٹارٹ کروں گا, تاکہ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو نہ ہو. میرے آفس وغیرہ میں انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہوتا. اصل میں میرے گھر میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے, ہم گاؤں میں رہتے ہیں, تو انٹرنیٹ کے چھوٹے موٹے ایشو چلتے رہتے ہیں یہاں پر.